علم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ انسان کو شعور سنبھالتے ہی کچھ چیزوں کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بولنے کے لیے بھی کسی سے سیکھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چلنے کے لیے بھی کوئی انگلی تھامتا ہے تو پھر انسان کو پیر جمانے کا سلیقہ سمجھ میں آتا ہے۔ انسان اپنی تہذیب سے، ارد گرد کے ماحول سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ احوال زمانہ بھی اسے سکھاتے ہیں، لیکن اس کی اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ شعوری طور پر اپنے آپ کو طالب علم بنائے۔ اس کا معنی سمجھیں، طالب علم۔ آپ کیا ہیں؟ میں طالب علم ہوں، یعنی میں علم کو طلب کرنے والا ہوں، میرے اندر حصول علم کی طلب ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے علم میسر آ جائے، مجھے کچھ مل جائے۔ طالب علم بن کر جب تک انسان وقت نہیں گزارتا اور جب تک وہ طالب علم کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں سمجھتا، اتنی دیر تک اسے شعوری علم نہیں حاصل ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ حروف کے مد و جزر کو سمجھ جائے، جملہ بنانے کا طریقہ اسے آ جائے اور بہت ساری چیزوں کی ترکیب وہ کرنی شروع کر دے، لیکن شعوری علم جو انسان کو شعوری بلندی عطا کرتا ہے وہ اتنی دیر تک نہیں ملتا جب تک آپ ایک طالب علم نہیں بنتے۔ میں اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو دین علم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم تو دروازہ رسول کے گدا ہیں، ہمیں تو محبوب اشارتاً فرما دیتے نا، علم طلب کرو، تو غلام کا کام تو غلامی کرنا ہے۔ ہم تو ٹوٹ کر ان راہوں کے مسافر بن جاتے جدھر کریم کی مرضی ہے، اور اگر حضور واضح لفظوں میں کہیں کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو جسے حضور فرض کریں اور اپنے غلاموں پر فرض کریں، تو پھر گزرے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم بنا کے گزار دی۔ وہ شروع سے لے کر آخر تک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ صحیح کے مسائل ایک عالم سے ڈسکس کر رہے تھے کہ صحیح جو صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے حج اور عمرے کے دوران، تو کیا وہ سواری پہ کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے، اور کس صورت میں سواری پہ کرنا افضل ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے شعوری طور پر طے کر لیا تھا کہ ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے طلب علم کا کہا ہے تو ہم عمر گزار دیں گے اس رستے میں جو رستہ ہمیں مدینے والے محبوب نے بتایا ہے۔ ہمارے مزاج اور شعور کے اندر علم کی طلب کا مزاج نہیں، اور علم کی ضرورت کتنی ہے۔ مکہ کے جو حالات ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں اور جو کتابوں میں لکھے ہیں، ان سے اب میرا خیال ہے ہر مسلمان آگاہ ہے۔ سخت حالات، کڑوے حالات، تلخ حالات، اور ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے حالات، غریبوں کے لیے بڑی مشکلات، ماں باپ تکلیف کا شکار، عورتیں غلام جانوروں کی طرح بکتے، عجیب بے ہنگم سا معاشرہ اور عجیب ظلم و ستم کا بازار گرم، اور سب سے بڑا مسئلہ شرک کا، کفر کا، بتوں کو پوجنے کا۔ آسمان کا زمین سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی غار حرا میں آتی ہے، وہ نہ تو یہ کہتی ہے توحید پہ عمل کرو، نہ یہ کہتی ہے عورتوں کو حق دو، نہ اس وحی میں یہ حکم ہوتا ہے۔ وہ ساری باتیں بھی ہیں، اپنے وقت پر آئیں گی، لیکن جو پہلی وحی غار حرا میں آتی ہے وہ آتے ہی کہتی ہے اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو۔ پڑھو گے تو توحید والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو اخلاق والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو حقوق ادا کرنے والے بھی ہو جاؤ گے، پڑھو گے تو تم خود بخود دیکھو گے سوسائٹی میں اچھے لوگ کس طرح سے وقت گزارتے ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہاں، پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، پڑھنا اس رب کے نام سے جس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اور جو رب پڑھائے وہ پڑھنا، دین پڑھنا، اخلاقیات پڑھنا، اور اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟
اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا معاشرہ سنور جائے گا۔ بعض اوقات تکلیفیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ان کا حل ایک ہوتا ہے۔ تکلیفیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا درد میرے زیادہ ہیں لیکن اس کا حل ایک ہی ہے۔ 100 بار چڑھی کوٹھے تے اتری 100 واری، متاں والے متاں دیندے تے ہن تے متاں نے بھی مت ماری، جنہ میں علاج کراواں اُنی ود دی جائے بیماری۔ تو حل کیا ہے؟ کہنے لگے ہن تے ماہی کول بلا لے، چل توں جتیا تے میں ہاری۔ پھر فرمانے لگے کہ حکیماں طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں، تو میری مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں۔ وکھا جا تو صورت تو پیاری، آ میرے ڈھولا میں کراں بیٹھی زاری۔ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، حل ان کا حل یہ ہوتا ہے کہ تو کبھی آ جائے نا، تو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسار۔ اندھیرے زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات۔ ایک تو یہ کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے تو اس میں آپ کا پیر ٹکرایا کسی چیز سے، کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا، پیر زخمی ہو گیا۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے تو آپ کو محسوس ہوا بچھو بھی پھر رہا ہے۔ پھر اب ذرا اور آگے بڑھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ کہیں تھوڑی نمی بھی ہے کمرے میں، کسی وجہ سے کوئی بارش اپنا اثر چھوڑ گئی ہے۔ اب چونکہ کمرے میں اندھیرا تھا تو یہ ساری تکلیفیں تھیں۔ ان ساری تکلیفوں کا حل کیا ہے؟ ایک، روشنی کرو کمرے میں۔ اس میں آپ روشنی کرو گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا پیر سے ٹکرا کیا چیز رہی ہے، اور آپ روشنی کر کے دیکھیں بچھو شچھو چوہے شوہے تو ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں سارے، ان کو تو چاہیے بھی صرف اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ چور شور سارے دنیا میں جتنے اندھیرے ہیں، جتنی طاغوت ہے، جتنا ظلم ہے، جتنا جبر ہے، جس قدر تکلیف ہے، ان سب کا علاج روشنی ہے۔ اور روشنی کون سی؟ علم کی روشنی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم علم کا دیا جلا دو، اندھیرے خود بخود دور ہو جائیں گے، تم محسوس کرو کہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ آپ شعوری علم حاصل کریں، علم اپنی تربیت کے لیے حاصل کریں۔ ایک بڑی تکلیف کی بات نہیں کہ بندہ ڈگریاں حاصل کرے اور امتحانات گاہ میں جائے اور کئی سال تعلیم حاصل کرے، کتنے سارے اساتذہ کے سامنے بیٹھے، کتنی ساری کتابیں پڑھے، اور آخر میں اس سے پوچھا جائے تو نے کرنا کیا ہے، تو کہتا میں نے نوکری کرنی۔ اتنی ساری ڈگریاں نوکر بننے کے لیے لی تھی۔ میں اس لفظ نوکری پر اعتراض نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ نوکری جو آپ اپنے وطن میں ملک میں رہ کے کرتے ہیں وہ تو اعزاز کی بات ہے، خدمت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن آپ کی سوچ تعلیم کے بعد جو ہونی چاہیے وہ کیا ہونی ہے کہ میں اتنا کچھ کرنے کے بعد نوکر بننا چاہ رہا ہوں؟ آپ تھوڑا سمجھے تو صحیح نا۔ آپ نوکری ویسے کریں، خدمت خلق کریں، آپ ڈیوٹی سمجھ کر نوکری کریں، لیکن اس علم کی بنیاد پر نوکری نہیں کرنی۔ علم تو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، دین کے لیے ڈیوٹی دینی ہے اور اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے۔ شعوری علم حاصل کریں، شعوری۔ ہمارے ہاں شعوری علم کا میں نے جو نوکری کرنی ہے، او بھائی نوکری تو کار اچھی بات ہے، لیکن تو ذہن کیا بنا رہا ہے؟ پڑھ لکھ کے تو بندہ نوکر نہیں نہ ہوتا، پڑھ لکھ کے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ تعلیم تو بادشاہ، اور میں نے ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ان کا آفیسر کم پڑھا لکھا ہے، وہ بظاہر نوکری کر رہے ہیں، لیکن وہ افسر صاحب بلا کے کہتے ہیں پتر ذرا دسویں کی ہے، تو وہ عطا بن ابی ربی، بات یاد آ گئی، عطا بن ابی ربی نابینا تھے، اور ایک ہاتھ بھی ان کا کام نہیں کرتا تھا تو ایک پیر بھی کام نہیں کرتا تھا، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، لیکن محدث بہت بڑے تھے۔ تو بادشاہ وقت جب ملنے کے لیے گیا نا، تو چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ پیچھے بیٹھ گیا، تو بادشاہ پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت عطا بن ابی ربی سے، محدث ہیں، پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت یہ بتائیے گا، تو فرمانے لگے تو چپ کر، پہلے جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے تو بات کر لوں، تو پیچھے سے لقمے دیے جا رہا، حضرت چپ کر، ان کی تو سن لوں۔ وہ بادشاہ ہے، اگرچہ یہ رعایا ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں۔ اس کے 3 بیٹے بھی ساتھ تھے، اس نے پھر کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا، فرمایا تمہیں کہا نا باری کا انتظار کر۔ وہ سب لوگ فارغ ہوئے تو حضرت نے اشارہ کیا کہ یہ جو بندہ پیچھے بول رہا تھا نا اسے آگے بلاؤ، اور جب وہ آگے بلایا حضرت نے سوال پوچھا تو اس نے کیفیت دیکھی، رنگ بھی ذرا ظاہری طور پہ کالا تھا، آنکھوں میں روشنی ویسے کوئی نہیں، ہاتھ اور پیر ایک ویسے کام نہیں کرتا۔ بادشاہ سامنے آ کے پوچھا مسئلہ،
سنا واپس گیا تو جا کر کے اس نے پتہ کیا کہا اپنے بیٹوں سے, کہنے لگا پتر بادشاہ ہونے کے باوجود اس ذلت کو کبھی نہیں بھلاؤں گا, اور تمہیں ایک مشورہ دوں گا, بادشاہ بننا نہ بننا لیکن عالم ضرور بننا. اس لیے کہ بادشاہ ہو کر, آفیسر ہو کر, بڑا ہو کر بھی اگر کسی کے سے آ کے مسئلہ پوچھنا ہے کہ یہ ذرا بتانا, لوگ نکما بچہ لا کے دیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ نہ کام کردا جے تے نہ کدھرے پڑھدا جے, تے اسی تے گاہک بھی نکمے نہیں آنا. ہاں جو کام کے ہو جاتے ہیں وہ تو ویسے بھی تھوڑا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ تو بعد میں کہتے ہیں اسی اپنا مدرسہ بنانا ہے, کام کے جو ہو گئے ان کی تو پھر دنیا اور ہوتی ہے. تو کہا کہ جو نکمہ ہے کسی کام کا نہیں وہ جناب آپ مدرسے میں رکھ لیں. تو میں کہتا ہوں دیکھو آپ نے نکمہ سمجھ کے دیا تھا نا, لیکن دیا رسول اللہ کے دین کو تھا نا. آپ نے نکمہ سمجھ کے دیا تھا, مدینے والے محبوب نے اپنا مصلی اور ممبر عطا فرما دیا. سب ہاتھ باندھے کھڑے. تو یاد رکھیں کہ علم کو شعوری بنائیں, شعوری, طالب علم بنے, طالب یعنی آپ کا ذوق ہو سیکھنے کا, سیکھنے کا ذوق ہو. بزرگ فرماتے ہیں طالب علم کبھی ذوق والا ہو نا تو سیاستہ میں حدیث ہے سوال آدھا علم ہوتا ہے. طالب علم میں ذوق ہو, طالب علم نہ خوش آمدی ہو, نہ دوران طالب علمی, اور طالب علم سے مراد صرف مدرسے کے طالب علم نہیں کہہ رہا, میں اور آپ ہم سارے طالب علم ہیں. ہمارا مزاج سیکھنے, ہم نہیں سیکھتے, نہ جلسوں سے سیکھتے ہیں, نہ کتابوں سے سیکھتے ہیں, نہ تقریروں سے سیکھتے ہیں, نہ اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں, ہم تو اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں. سیکھنے کا تو مزاج ہی نہیں. آپ آ جائیں تقریر کر دیں تو میں کہتا ہوں یار آپ نے اگر میری تقریر سنی ہوئی ہے تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی بات سیکھنے والی تھی تو اس پر عمل کریں. یہ کوئی رسم ہے کہ جلسہ کرا لو, تقریر کرا لو, جمعہ پڑھ لو, آ جاؤ چلے جاؤ. آپ نے سیکھا کیا ہے, لیا کیا ہے, شعوری زندگی کتنی کو گزاری. جو باتیں روز ہوتی ہیں بزرگوں کی طرف سے اگر اس پر بھی آپ ابھی تک اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکے تو پھر تو لفظوں کا ہیر پھیر ہی ہے, پھر جملوں کا اتار چڑھاؤ ہی ہے, پھر تو کشید کر کے آپ خوبصورت جملے لا رہے ہیں, پھر اس کا کوئی فیض تو نصیب نہیں ہو رہا. تو میرے عزیز جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ جب مزاج, ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے طالب علم کی طبیعت ہو سیکھنے کی, وہ تو استاد کو مجبور کر دیتا ہے پڑھانے پر. استاد مجبور ہو جاتا ہے کہ انہیں پڑھانا ہے, یار یہ تو بڑا سونا یاد کر کے آتا ہے, بڑا مزہ ہے, یہ تو سوال قائم کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی, اللہ تجھے علم و حکمت عطا کرے. پر یہ دعا پتہ کب دی تھی, جب انہوں نے حضور کی خدمت کی. وضو کے لیے پانی رکھا, بخاری میں موجود ہے, نبی پاک کے لیے وضو کا پانی رکھا تو کریم فرمانے لگے کس نے رکھا ہے, تو سیدنا بلال کہنے لگے حضور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑا ہی شوق ظاہر کیا, بڑا شوق کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے پانی رکھا ہے. تو نبی پاک نے پھر دعا دی, خدمت پر دعا دی, کہا ہے اللہ اسے علم و حکمت عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے گھرانے کے آدمی تھے, حضور کے چچا زاد تھے, لیکن اپنے استادوں کے پاس جب جاتے تھے, صحابہ سے احادیث لینے جاتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھروں میں جب جاتے تھے نا, میں نے کہا کہ مزاج نہیں ہے ہمارا سیکھنے کا, ہم شعوری طور پر سیکھنا, ہم تو پروٹوکول کی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارا اعزاز ہی بڑا ہے, شان کے ساتھ جینا چاہتے. تو اگر کسی جگہ خادم نہیں ہے نا تو یاد رکھنا زندگی میں کبھی تیری خدمت کوئی نہیں کرے گا. اگر تو کسی جگہ کا طالب علم نہیں ہے تو یاد رکھنا کبھی استاد نہیں بنے گا. اگر کسی جگہ تیرا شملہ جھکتا نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا اسے عروج, اپنے بڑوں کے سامنے جو لوگ زانوے تلمس طے کرتے ہیں وہی عروج پاتے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابی بن کعب کے گھر سیکھنے جاتے تھے تو کہتے میں نے کبھی دستک نہیں دی استاد کے دروازے پہ, میں آ گیا. میں ان کا دروازہ چھوڑ کے ان کے گھر کے قریب ایک کونے پہ بیٹھ جاتا تھا. وہ جب مرضی سے آئیں گے نا اور گزریں گے نا تو عرض کروں گا مہربانی فرمائے مجھے کوئی سکھا دے. فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے, گزرتے, اور کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا کہ میں چونکہ ان کا گھر صحرا میں تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ شریف کو چوم کے گزرتی تو ریت اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی اور دھاڑی میں پڑ جاتی, لیکن میں بیٹھا ہوں. وہ آ کے کہتے ہو میرے محبوب کے چچا زاد یہ کیا کرتے ہو, آپ دستک دے لیتے, میں اندر فارغ ہی تھا آ جاتا. تو فرماتے کہتے دستک دیتا, میں تو سیکھنے آیا ہوں نا, اور جس سے سیکھا جائے اسے تکلیف نہیں دی جاتی. آپ جب مرضی سے آئیں گے تو بات ہو جائے گی. اس مزاج سے طلب علم, ذوق,
اور سیکھنے کا ذوق ہو. آپ سیکھیں, آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو کہ آپ روز, ہماری زندگی شعور میں نہیں گزرتی. میں صحیح بتاتا ہوں میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. گھروں میں سب سے زیادہ مسئلہ ازدواجی زندگی کا ہوتا ہے, لیکن جنہوں نے 3 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا ہے اور 1.5 مہینہ پہلے شیروانی کا آرڈر دیا ہے نا, اور اتنا پہلے شادی کی تیاری اور 3 ماہ پہلے ہال بک کرائے ہیں, وہ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کو کسی عالم کی اور بیٹی کو کسی معلمہ کے پاس لے جائیں اور انہیں بتائیں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی, مسائل دین سیکھ لیں, شعور ان کو آ جائے, انہیں سمجھ آئے حقوق زوجین کیا ہیں. اور بعض لوگوں کا پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ ہے, ان کے پاس بھی ڈگری ہے لیکن شعوری علم موجود نہیں ہے. اپنی زندگی میں اس کو طاری کریں, آپ سیکھیں, ہر شعبے میں آپ سیکھیں. آپ غور کریں کہ اس پر اسلام مجھے کیا کہتا ہے. یہاں مجھے اسلام تھوڑی کہتا ہے کہ سارے چھوڑ کے عالم بن جائیں. اسلام کہتا ہے تجارت ضرور کرو, لوگ تجارت کریں, پر تجارت کے قاعدے سیکھیں. دین تجارت کس طرح بتاتا ہے. آپ محنت مزدوری کریں لیکن اس کے طور طریقے سیکھیں. آپ جو بھی زندگی میں کام کریں بس آپ اس کے مد و جزر سے آگاہ ہو جائیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح کر کے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو شعوری زندگی سیکھیں اور اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھیں. اور جب آپ دین کا علم سیکھیں تو آپ اس لیے سیکھیں کہ تربیت ہو. ہمارے ہاں بڑی عجیب سی صورتحال بن گئی ہے. میری طرح کے بہت سارے لوگ تو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ چپ کر جائیں, کچھ باتیں خاموش ہو جائیں, اس لیے کہ ان پہلوؤں کو بھی چھیڑ دیا گیا ہے جن کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کچھ زیادہ سیانے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں بھی چھیڑ دی ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق. مجھے بتائیے آپ دیانتداری سے, قبر میں آپ سے یہ سوال ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا. ایک شخص نے ایک عجیب سوال ایک دفعہ پوچھ لیا, کہنے لگا جس کنگھی سے نبی پاک علیہ السلام کنگھا فرمایا کرتے تھے, کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے دندانے کتنے تھے؟ اور میں نے کہا اتنی مشقت میں تو دین ڈالتا ہی نہیں بندے کو, آپ پہیلیوں پہ چلے گئے ہیں. آپ شعوری تعلیم حاصل کریں جس سے اخلاق سنورے, کردار سنورے. یہ آپ کن چیزوں میں اپنے آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو اس حد تک رکھیں. وہ بیٹھتا تھا نا ایک شخص امام مالک کے پاس, تو سارے لوگ سوالات پوچھتے تھے, تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن اس سے کہا کہ یار تو کوئی سوال نہیں پوچھتا. تو اس نے کہا چلو میں بھی پوچھ لیتا ہوں. کہنے لگا بتائیں روزہ کب کھولنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے. تو کہنے لگا اگر ساری رات سورج ہی غروب نہ ہوا تو امام صاحب فرمانے لگے تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے. وہ کون سی رات ہے جو رات بھی ہو جائے اور ساری رات گزر بھی جائے اور اس میں سورج بھی غروب نہ ہو؟ تو چپ ہی رہا کر. اس لیے کہ کچھ لوگ تعلیم نہیں چاہتے, پہیلیاں چاہتے ہیں. جی میں جیویاں مولویوں نے مسئلہ پوچھا, میرا کسی حل نہیں کیتا. کیا وضو کا مسئلہ پوچھا آپ نے؟ غسل کا پوچھا ہے؟ تجارت کا پوچھا ہے؟ حلال حرام کا آپ نے تو پہلی پوچھی ہے بھائی. آپ نے وہاں ایک ایسی بات چھیڑ دی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے. تو میں نے جہاں بات شروع کی تھی میں ابھی بھی وہیں پہ ہوں کہ شعوری علم جو ہمیں سوار دے, جو ہمیں سمجھا دے. اگر تیرے پاس دین کا علم ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تو نے دین کا علم شعور کے لیے سیکھا ہے, تو پھر تو نے سیکھ لیا ہوگا کہ رب اس کا راضی ہوتا ہے جس کا باپ راضی ہوتا ہے. پھر تو نے سیکھ لیا ہوگا نا کہ حضور نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. پھر تو نے یہ شعوری علم سیکھ لیا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہے. پھر تو تم نے یہ سیکھ لیا ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. تو بھئی اگر آپ نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں اور آپ کا ان پر عمل ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے شعوری زندگی گزارنی شروع کر دی ہے. لیکن تقریر آپ سے کہا جائے تو آپ 6 گھنٹے کی بھی کر لیتے ہیں, 9 گھنٹے کی بھی کر لیتے ہیں اور 2 گھنٹے کی بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو عمل کی بات پوچھی جائے اس میں آپ صفر نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے الفاظ تو سیکھے ہیں پر شعوری علم حاصل ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نکلو, علم کے لیے نکلو. میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں, میری زندگی میں چھوٹی سی خواہش تھی کہ کچھ کرنا ہے. اگر اللہ نے کچھ شعور دیا ہے, کچھ ہمت دی ہے تو کچھ کرنا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے ملک کے اندر غربت کا ایک بہت بڑا اثر ہے, اس کے بڑے اثرات ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ آزمائش میں. تو میں نے شروع میں ارادہ کیا کہ کوئی
ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں نا غربا کو سہولت ہو. تو خیال آیا کہ کوئی ویلفیئر سوسائٹی قائم کرتے ہیں. یہ میں جنہوں نے قائم کی ہے وہ بڑے مخلص لوگ ہیں. جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. ان میں آپ کو اپنے چھوٹے سے تجربے سے آگاہ کرنے لگا ہوں. چونکہ آپ میرے محبت والے لوگ بیٹھے ہیں تو میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا جب میں نے اس کو اچھی طرح پرکھا کہ کبھی ہمارے ملک میں نا یہ ویلفیئر کا کام کرنے والا 1-2 ادارہ تھا. اب وہ ادارے سینکڑوں ہیں. لیکن جس طرح دینے والے بڑھ رہے ہیں اسی طرح لینے والے بھی بڑھ رہے ہیں. آپ جس سڑک پہ لنگر خانہ کھول لیں وہیں لنگر خانہ چل جاتا ہے. مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہم نے نا لوگوں کو اس چکر پہ لگا دیا ہے کہ مانگو, اور وہ مانگنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. لہذا میں نے سمجھا جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, ہمیں اس میں اضافے کی ضرورت اپنے طور کریں گے جو ہم سے ہو سکے گا, کر رہے ہیں. لیکن باقاعدہ مروج کر کے. پھر میرا خیال تھا کہ کوئی یتیم خانہ اس طرح کا کوئی ادارہ اگر ہو جائے تو وہ میں نے وہاں بھی کچھ شعوری وزٹ کیے تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ ان بچوں کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم یتیم خانے میں رہتے ہیں اور ہمیں امداد کے پیسے آئیں گے, کوئی کپڑے دے کے جائے گا تو پہنیں گے. ایک شعوری طور پر وہ طے کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی چند ایک لوگ نکلے جنہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے, لیکن وہ لوگ اس کے بعد بھی پختہ نہیں ہو پاتے. خیال ایک بن جاتا ہے. اور پھر جو لوگ وزٹ کراتے ہیں نا یا یتیم خانوں کا, وہ بھی ہر روز تو 4 بندے لے کے آتے ہیں اور ان بچوں نے انٹرویو بھی دینا ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا بڑا اچھا ملتا ہے, پیار بڑا کیا جاتا ہے. تو بیچارے ویسے بھی بعض بچوں کو دیکھ کے تو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو مشین بن گئے بیچارے, روبوٹ کی طرح بول رہے ہیں. اب کرنا کیا ہے ملک میں؟ اگر کوئی توفیق ہے تو کوئی خیر کا کام تو کرنا ہے نا. حل کیا ہے؟ 2 ہی حل ہیں جو شروع سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. ایک یہ کہ تعلیم بالغاں کا بندوبست کیا جائے. تعلیم بالغاں کو طریقت اور شریعت کی زبان میں خانقاہ کہتے ہیں, جہاں بڑے لوگوں کے لیے تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو, جو مستقل نہیں رہ سکتے, کبھی مہینے میں 1 دفعہ آئیں گے, کبھی ہفتے میں 1 دفعہ آئیں گے, کبھی. اس کو ہمارے بزرگ کہتے تھے خانقاہ ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے مزارات پروموٹ کیے ہیں اور پھر ان پر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے الا ماشاءاللہ سب جگہ نہیں, لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے. خانقاہ کیا تھی کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں. یہ تعلیم بالغاں کے لیے, اور جو بچے چھوٹے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے؟ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ان کے لیے تعلیمی ادارے قائم کرو. آپ مدرسہ بناؤ, اسکول بناؤ, کالج بناؤ, یونیورسٹی بناؤ. ہمارے ملک کی جو میں سمجھا ہوں سب سے بڑی ضرورت تعلیم ہے. آپ ان کو تعلیم دیں تاکہ یہ اس بچے کا یہ مزاج, آپ مدرسے میں جتنے مرضی غریب گھر کے بچے کو داخل کر لیں, وہ کبھی نہیں سمجھے گا میں کسی ایسے ادارے میں آیا ہوا ہوں جہاں مجھے خیرات کا پیسہ ملتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں. شعوری زندگی گزارو. اگر آپ کو دین پڑھنے کے باوجود بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اگر مکمل دین کے علوم کے بعد بھی حلال حرام کی تمیز تک ہی آپ نہیں پہنچے تو پھر کتابیں بند کر دیں. پھر آپ یہ دعویٰ چھوڑ دیں کہ آپ کا مزاج علمی ہے, اس لیے کہ حلال حرام کی تمیز تو رب کریم نے انسان کی فطرت میں پیدا کر دی. فطرت میں پیدا کر دی. جو بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے نا, ماں کے سینے سے دودھ لیتا ہے, اسے بھی کسی اور ماں کے قریب کیا جائے نا, اگرچہ اس کی ماں کی عمر کی ہو, تو اس عمر میں بھی کہتا ہے میں نے یہاں سے دودھ نہیں پینا اس لیے کہ یہ میری ماں. بہت مجبور کر کے, قائل کر کے کسی کو عادی کیا جائے تو عادی کیا جائے, ورنہ بچے پینے کو تیار. تو شعوری علم دین کا حاصل کریں جو آپ کو سمجھائے. قرآن مجید نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. علم کیا کرتا ہے؟ خشیت پیدا کرتا ہے. اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علم کوئی زیادہ باتیں کرنے کا نام تو نہیں, علم کثرت روایات کا نام تو نہیں, علم تو خوف خدا کا نام ہے. تیرے اندر کتنا کو ہے پتہ چل جائے گا تو کتنا عالم ہے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر خوب ارشاد فرماتے ہیں عالم تو وہ ہے جو اللہ کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے. اور فرماتے ہیں عالم تو وہ ہے کہ جسے شعور حاصل ہو جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. اور فرماتے ہیں عالم تو وہ ہے کہ جو اس بات کا یقین کر لے کہ قیامت قائم ہوگی, حساب دینا پڑے گا, محاسبہ ہوگا, وہ عالم.
اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علم کے رستے پہ نکل جانا، تعلیم علم کے لیے جد و جہد کرنا۔ حضور فرمانے لگے تم دین کے علم کے لیے نکل جانا، جب تک تم لوٹ کے نہیں آؤ گے تم اللہ کے رستے میں ہو۔ آپ کسی جگہ بھی جائیں، آپ جمعے کے لیے جائیں، آپ محفل کے لیے جائیں، لیکن مزاج پیدا کریں کہ میں طلب علم کے، کوئی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، طالب علم کو سپورٹ کرنا شروع کریں۔ میں بڑے ذوق سے نعت سنتا ہوں، لیکن آپ نے اور میں نے مل کے نا، میں صرف آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالتا، ہم نے قوالوں کو اور نعت خانوں کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ اب آپ کے مشہور نعت خانوں میں سے کوئی بھی لاکھ پتی نہیں، یا کروڑ پتی ہیں یا ارب پتی ہیں، میں شعوری بات کر رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کے۔ آپ کے قوال لاکھ پتی نہیں جتنے بھی معروف اور مشہور ہیں، وہ کروڑ پتی ہیں یا کھرب پتی ہیں۔ آپ نے فن کا مظاہرہ کرنے والوں کو سپورٹ کیا، علم کی ترویج کرنے والوں کو سپورٹ نہیں کیا، مزاج نہیں ہمارا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، محفل کرانی ہو نا آپ نے کہیں، تو آپ ابھی اعلان کریں تو 2 بندے کھڑے ہو، اتنی دے گے میری طرف سے، اتنی فلانی چیز میری طرف سے۔ اور اگر علم کو پروموٹ کرنا ہو، ملے ہیں کچھ لوگ لیکن زیادہ نہیں، کبھی نہیں کسی نے آ کے کہا یہ جناب اتنے لاکھ روپے کی کتابیں دیں طالب علموں کو لے کے، یہ پڑھیں، لائبریریاں قائم ہونی چاہیے۔ اور کفر کیا کرتا ہے، ہلاکو خان نے بغداد پہ جب پہلا حملہ کیا تھا تو سب سے پہلے کتابیں اٹھا کے دجلہ میں پھینکی تھی۔ وہ کہتا تھا ان کا علم ضبط کرو مسلمانوں کا، یہ خود بخود تباہ، اور وہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ جاہلوں کو پروموٹ کیا ہم نے۔ عالم آپ تقریر کے لیے بلائیں گے تو اس نے تو اگلی محفل پہ نئی تقریر بھی تیار کرنی ہے، تو نعت خانے تو کوئی نہیں کرنی، اس کے پاس تو پوری 6 نعتیں تیار ہیں، ہر محفل میں وہی پڑھنی۔ تو پھر تو رواج یہ ہوگا کہ سورہ سیدھی کی جائیں، تعلیم نہ حاصل کی جائے۔ اور جلسوں کا بھی آلموسٹ یہی حال ہے۔ میری یہ گزارش ہے آپ حضرات سے کہ شعوری طور پر علم کو سپورٹ کریں، آپ مزاج بنائیں۔ ہمارے جتنے بھی سکول ہیں دیہی علاقوں میں، ان میں جائیں، وہاں دیکھیں اساتذہ کیوں نہیں آ رہے۔ جب گورنمنٹ نے پیسے خرچ کر کے سکول بنایا ہے تو کیوں وہاں کام نہیں ہو رہا؟ مساجد کو صرف مساجد نہیں ہونا چاہیے، علم کا مرکز ہونا چاہیے۔ ہماری مساجد کے اندر صبح درس قرآن مجید ہوا کرتے تھے، اور کسی میں 17 سال کے بعد پورا قرآن ختم ہوتا تھا، کسی میں 15 سال ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ہمارا مزاج ہی نہیں، ہم عالم شروع بھی کرتا ہے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، طبیعت نہیں رہی علم کی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، قوم کو وہ شعوری طاقتیں میسر نہیں ہیں۔